دیکھو بیان کرنا تو بڑے علماء کا کام ہے، میں تو آپ سے کچھ باتیں کر کے جاؤں گا۔ آپ سب کو معلوم ہے اللہ نے ہمیں اپنی قدرت سے پیدا کیا۔ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ہمیشہ ایسے نہیں چلے گا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ آج آپ یہاں بیٹھے ہو، میں بیٹھا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہو 100 سال کے بعد بھی ہم ایسے بیٹھے ہوں گے یہاں پہ؟ 100 سال کے بعد ایسا ہوگا کہ بھئی مفتی طارق مسعود کو بیان کے لیے بلاتے ہیں، کوئی کہے گا؟ بولو نا بھائی، کوئی نہیں کہے گا۔ 100 سال کے بعد اگر میں زندہ ہوا بالفرض، بظاہر تو کوئی چانس نہیں ہے، 100 سال کے بعد میرا دل کرے کہ یار میں چلتا ہوں لیاری میں، جن لوگوں نے مجھ سے بیان کروایا تھا میں ان سے مل کے آتا ہوں، شیس بھائی سے ملتا ہوں، آپ کا کیا نام ہے، سلمان بھائی سے ملتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے یہ لوگ زمین کے اوپر ہوں گے یا نیچے ہوں گے؟ بولو نا۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا ہے، یار یہ آنکھوں میں لگ رہی ہے لائٹ میری، فات بھائی تھوڑا اس کو ہلکا کر دیں۔ 100 سال کے بعد آپ مجھے بتاؤ، آپ میں سے کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کرے جو یہ کہے کہ میں 100 سال کے بعد زمین کے اوپر ہوں گا؟ کوئی ہے تو بتا دو یار۔ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے، کہاں؟ بستروں پہ نہیں، مٹی کے اندر، اندھیروں میں، قبر کے اندر۔ تو ہماری مرضی یہ تھوڑی سی زندگی عیش میں گزار دو، سٹے میں، چرس میں، ہیروئن میں، شراب میں، مستیوں میں، ڈکیتیوں میں، چوریوں میں، ہماری مرضی۔ مرنا پھر بھی ہے، اور چاہو تو یہ زندگی گزار دو ایسے کاموں میں کہ کل قیامت کے دن عیش و عشرت والی اللہ ہمیں زندگی دے دے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن کہتا ہے دنیا میں ہر شخص جھوٹ بول سکتا ہے پیغمبروں کے سوا، لیکن اللہ جھوٹ بولو نہیں بولتا۔ کیونکہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے، کوئی فائدہ نظر آتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے۔ اللہ کو غلط بیانی میں کوئی فائدہ ہے بھائی؟ ہم سارے مل کے اللہ کی عبادت کریں، کوئی خدا کی نافرمانی نہ کرے زمین پہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی طاقت میں اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا کہ سمندر کے ایک قطرے جتنا، اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم سارے مل کے خدا کے باغی بن جائیں، ایک بات بھی اللہ کی نہ مانیں، سارے زنا کرنا شروع کر دیں، سارے نشہ کرنا شروع کر دیں، سارے برائیوں میں آ جائیں، اللہ کی حکومت میں اتنا سا بھی نقصان نہیں ہوگا کہ سمندر میں سوئی ڈال کے جب ہم نکالتے ہیں نا تو اس سوئی میں جتنا پانی لگا ہوتا ہے اتنا پانی سمندر سے کم ہو جاتا ہے، مگر اللہ کی حکومت اور خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، اتنی بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو اللہ دیکھو، سیاسی لوگ جھوٹے وعدے کرتے ہیں تاکہ سیاسی لوگوں کو ووٹ ملے، ایسا ہی ہے نا، ان کا فائدہ ہے بھائی۔ اب لیاری سے کئی سال پہلے کوئی سیاسی لیڈر کھڑا ہوا الیکشن میں لیاری میں ہوں نا اس وقت، اسی لیاری سے کئی سال پرانی بات، ایک سیاسی لیڈر الیکشن میں کھڑا ہوا، ہمارے ایک استاذ یہاں امام تھے، انہوں نے مجھے واقعہ بتایا، میرے استاذ تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی، وہ لیاری میں امام تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں سے ایک سیاسی لیڈر کھڑا ہوا، اس نے لوگوں کو کہا کہ مجھے ووٹ دو، میں لیاری کو فرانس بنا دوں گا۔ کیا بنا دوں گا؟ فرانس۔ لوگوں نے ووٹ دیا بھائی، وہ جیت گیا، تو لیاری میں گٹر لائنیں، مچھر، ملیریا، ڈینگی، اس زمانے میں تو شاید ڈینگی نہیں تھا، لیاری والے پہنچ گئے، آپ لوگ پہنچ گئے، آپ کے باپ دادے اس کے پاس، ارے تم نے بولا تھا ہم اس کو فرانس بنائے گا ہیں بھائی۔ وہ ہمارے استاد اسی طرح اسی اسٹائل میں بتاتے تھے واقعہ، کیونکہ ان کو بلوچی بھی آتی تھی، مکرانی بھی آتی تھی، تو
کہنے وہ سب لوگ پہنچ گئے. بولا اڑے تم نے بولا تھا ہم لیاری کو پراس بنائے گا, بھی تم نے کیا بنایا, یہ تو پہلے سے بھی گندا کر دیا تم نے. تو سیاسی لیڈر نے بولا پراس میں کیا ہوتا ہے, لڑکیاں چڈی پہن کے گھومتی ہیں, یہاں بے حیائی پھیلا دو یہ بھی پراس ہے, اور کیا ہے یہ بھی پراس ہے. شراب عام کر دو, بے حیائی عام کر دو, تو یہ کیا بن جائے گا, پراس. تو لوگوں نے پھر بولا ہوگا کہ اڑے یہ والا پراس تھوڑی بولا تھا تم نے, یہ والا پراس تھوڑی, ہمیں وہ والا پراس چاہیے تھا جو صفائی ہو, سڑکیں ہو, علاج ہو. تو دیکھو سیاسی لیڈر زبان بدل دی نہیں بدل دی اس نے, وہ کہہ رہے میں نے یہ والا پراس نہیں بولا تھا, میں نے یہ والا بولا تھا بے حیائی پھیلا دوں گا, میں شراب عام کر دوں گا, چرس, ہیروئن, کیونکہ فرانس کے لوگ تو عیاشی ہوتے ہیں نا, عیاش. تو بیان بدل دیا کہ نہیں بدل دیا. انسان کا مفاد جہاں جھوٹ میں ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, جہاں سچ میں ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے. ایک آدمی نے منت مانی, ایک آدمی سمندر میں دریا میں ڈوبنے لگا, دریا میں ڈوبنے لگا نا. لوگوں نے بولا منت مان, منت سمجھتے ہو نا, منت مان کہ اللہ نے تجھے بچا لیا تو 2 دیگیں تو اللہ کے نام پہ غریبوں کو کھلائے گا. وہ کنجوس آدمی تھا, اس نے کہا نہیں بھائی 2 دیگیں کون کھلائے یار. جب اس کو یقین ہو گیا نا اب میں ڈوبنے لگا ہوں, تو اس نے منت مانی ہے اللہ تو مجھے بچا لے گا تو 2 دیگیں میں چاول کی غریبوں کو کھلاؤں گا. ایک لہر آئی, اسے اٹھا کے دریا سے باہر نکال دیا. جیسے ہی باہر نکلا ہے کہتا ہے کیڑی دیگ, کون سی دیگ. دوسری لہر آئی اندر واپس, جیسے ہی اندر گیا کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کڑوی یا میٹھی, بریانی کی یا زردے کی, اے اللہ بات تو سن تو صحیح کیا کہہ رہا ہوں میں. تو جیسے ہمارے سیاسی لیڈروں کے بیانات آئے دن بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے, ووٹ کے لیے, کیونکہ ان کا فائدہ ہے, کبھی جھوٹ کبھی سچ. تو انسان کا بیان بھی بدلتا ہے, اس کے فائدے ہیں. اللہ کو میرے بھائی ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے در کے بھکاری ہو, محتاج ہو. ساری دنیا کے سارے انسان مل کے خدا کے خلاف بغاوت کریں, اس کی حکومت کا تختہ نہیں الٹ سکتے. السماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ. اتنا طاقتور ہے کہ زمین اس کے ایک ہاتھ میں اور آسمان اس کے ایک ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. جیسے کپڑے کو لپیٹا جاتا ہے نا, ایسے لپیٹ دے گا آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں. ایک کلمہ کن کی طاقت سے اتنی بڑی کائنات بنا ڈالی, اتنی بڑی کائنات کہ انسان خوردبینیں لگا لگا کے اس کائنات کی وسعتوں میں غور کر رہا ہے, کائنات ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی بھائی ہم سے غلط بیانی کرے, وہ ہے بھائی. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں اللہ سے زیادہ کون سچ بولے گا. تو کچھ سچ اللہ نے بولے ہیں جو ہمیں کڑوے لگتے ہیں. سچ آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ کڑوا لگتا ہے نا. تو دیکھو عقل مند وہ ہے جو اس کڑوے سچ کو مان لے. کچھ سچ اللہ نے کہے ہیں وہ ہمیں کڑوے لگتے ہیں. آج اگر نہیں مانا ہم نے اس سچ کو تو کل ہماری زندگی برباد ہونے والی. وہ سچ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے, مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے, روح ختم نہیں ہوتی. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, وہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے زندہ کرے گا. یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے. تمہیں یقین نہیں آتا کیسے زندہ کرے گا, تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, زندہ کہاں سے ہوں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ, تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں آتا. دیکھو پہلی مرتبہ مٹی سے بنایا, ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ,
پھر اس مٹی کو منی کا قطرہ بنا دیا ہم نے جو ماں کے رحم میں جاتا ہے, عورت کے رحم میں جاتا ہے. پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے, وہ منی کا قطرہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے. جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے, منی سے خون بنا سکتا ہے, ثم من مضغہ, پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے, اور پھر کیا اس سے ہڈیاں بناتا ہے, فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ, ان ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا ہے, ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, پھر خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, گردے, پھیپھڑے, کلیجی, ناخن, یہ ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں. کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور نہیں بیٹھا ہوا. ایک گاڑی کمپنی میں تیار ہوتی ہے, سینکڑوں ملازم, کوئی ٹائر لگا رہا ہے, کوئی اس کے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے, کوئی اسٹیئرنگ بنا رہا ہے, لیکن ماں کے پیٹ میں گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین تیار ہو رہی ہے جس کو انسان کہتے ہیں. ایسا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے, اور کوئی مزدور ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا. فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر, رحم کی جھلی, پھر پیٹ کا اندھیرا, پھر ماں کی کھال کا اندھیرا. ان 3 اندھیروں کے اندر انسان کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے. کوئی ٹھیکیدار ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی تخلیق میں تمہیں جنم دیتے ہیں. ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں, پھر آسمان سے تمہاری روزی کے لیے بارشیں برساتے ہیں. حتی اذا بلغ اشدہ, یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر تم قدم رکھتے ہو. جو خدا یہ سارے کام ترتیب وار کر سکتا ہے, وہ خدا مردے کو قیامت کے دن جان ڈال کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے. یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے. صرف اتنی ہی بات ہوتی تو یہ سچ کڑوا نہ لگتا ہمیں, بلکہ مزیدار ہوتا یہ سچ. یہ تو بڑا اچھا سچ ہے نا کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے, دوبارہ زندہ ہوں گے, دوبارہ لائف کو انجوائے کریں گے, دوبارہ سٹے لگائیں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سچ تو بڑا مزیدار ہے نا. دیکھو کافر کہتا ہے مر گئے تو کہانی ختم. یہ جھوٹ کڑوا ہے. کافر جھوٹ بولتا ہے, مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے ختم. لیکن یہ جھوٹ بظاہر کڑوا ہے. کڑوا اس لیے کہ یار بس مر گئے تو ختم کہانی. اللہ ایک سچ بول رہا ہے کہ ختم نہیں ہوتے, دوبارہ زندگی ملے گی. یہ سچ ہے, کڑوا نہیں لگ رہا, یہ تو بڑا میٹھا سچ ہے. لیکن اس سچ کے بعد ایک اور سچ اللہ نے کہا ہے, وہ بڑا کڑوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ایک سچ کہا ہے. وہ سچ کیا ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. آج جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا, آج نعمت ہے, نعمت کا حساب بولو. بول ہی نہیں رہے یار. لیاری اسٹیشن بھی وہی نکلا جو انڈا موڑ اسٹیشن ہے. آج نعمتیں ہیں. رات کو گہری نیند سو گے, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح نیند سے بیدار ہوگے, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح ناشتہ کرو گے, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ دوپہر بھوک لگتی ہے, اللہ کھانا کھلاتا ہے, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے گھر دیا, ٹھکانہ دیا, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا. اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے, نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا, تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے, روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو. یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی, یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سونگنے والی ناک دی, یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے, دیکھنے کی طاقت سلب کر لے, کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ, اور دلوں پہ مہر لگا دے, سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ آنکھ دینے والا بھی اللہ, اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ, اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. ناک میں سونگنے کی طاقت دی بھی اللہ نے. کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا؟ عجیب ہے, 2 سوراخ ہیں, کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے. ہاتھ کے قریب لے کر آؤ گے نہیں پتہ چلے گا.
پاؤں کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتا چلے گا, آنکھ کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتا چلے گا, کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتا چلے گا. جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے ایک دم ناک سگنل دیتی ہے, بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے. سننے کی طاقت کے لیے یہاں سوراخ رکھ دیے, ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا, منہ کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا. یہ والے سوراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر رہے ہیں, یہ والے سوراخ دیکھ رہے ہیں سامنے. ناک سے کان سے دیکھ نہیں سکتا لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان, دماغ سے سوچتا ہے, معدے سے ہضم کرتا ہے, ہاتھوں سے پکڑتا ہے, ٹانگوں سے چلتا ہے. ایسے جوڑ لگا دیے اس نے, ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہو گیا, آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست جاننے والے, ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی, اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو. وہ کہتے تھے, مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا, وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے, کروڑوں روپے لے لے, میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے, میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا, یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو, کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. اندھا ہو جائے دیکھنے سے, وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں. اور اگر یہ نیچے لے کے گئے, اوپر نہیں ہو رہی ہیں اب آپ سے, کس قدر بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا, ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا. ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار, جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار, اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے, آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا, وقت بادشاہ تھا نافرمان, خدا کا باغی, انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے. غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے. تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر بولو نہیں. بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی, 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے, سمجھ رہے ہو نا, کہتے ہیں نا ٹکے کا آدمی نہیں ہے, باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے. تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت بولو دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں. بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا, یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت میرا ملک, اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی. انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا بادشاہ, یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے. بزرگ نے کہا بادشاہ مجھے یہ بتا, تو اگر پانی پیتا رہے اور وہ پانی تجھے کوئی بیماری ہو جائے, الٹی ہو کے پانی باہر نکل آئے, ہو جاتی ہے نا انسان کو بیماری, ڈائریا ہو گیا, کوئی بیماری, کھانا خوراک اتر نہیں رہی پیٹ میں, تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی, بولتے کیوں نہیں کیا ہو گیا واپس. یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی, لگ سکتی ہے کسی کو بھی لگ سکتی ہے, بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں, عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں, جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں, رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں, ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں, خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے. تو بادشاہ سلامت فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں نہیں اتر رہا, الٹی ہو جاتی, اور تو نے علاج کرانا شروع کیا. بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. ایک حکیم آیا, اس نے کہا میں تیرا شرطیہ علاج کروں گا, لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت تو مجھے دے دے گا. میں تجھے پیالہ ایسا چورن کھلاؤں گا کہ یہ پیالہ جب تو پیے گا نا پانی کا تو پانی تیرے معدے میں ٹھہر جائے گا. لیکن قیمت کیا ہے,
आधी सल्तनत। अब बादशाह लोग तो तलवार रख के भी चूरन ले लेते हैं ना, क्या ख्याल है भाई? लेकिन फर्ज कर तू उस पर जबर नहीं कर सकता, तो अब बता तू आधी सल्तनत उसको देगा? बादशाह ने कहा यार जब मजबूर हो जाऊंगा तो मैं उस सल्तनत का करूंगा क्या कि एक पानी मेरे हलक में उतर नहीं रहा, मैं तो वैसे ही मरना है और तड़प तड़प के मरना है प्यास से। जब कोई रास्ता नहीं होगा तो मजबूरन मैं आधी सल्तनत उसके हवाले, बोलो ना क्या हो गया भाई, कर दूंगा। उन बुजुर्ग ने कहा कि अच्छा बादशाह चल, प्याला तेरे हलक में उतर गया, अब अगला प्रोसेस क्या है? वो पेशाब बन के बाहर मार्केट में आए ना वो क्या है? हर एक की मार्केट अलग होती है ना, पेशाब की मार्केट वॉशरूम है। अब वो पेशाब बन के निकल नहीं रहा, अटक गया है। किस कदर तकलीफ होती है, अगर अल्लाह ना करे किसी का पेशाब कभी बंद हो। अब फिर तूने इलाज कराना शुरू किया, सारे हकीम डॉक्टर आजिज आ गए, उसी हकीम को तूने बुलाया, यार तेरे पास ही इलाज है, किसी के पास नहीं है। उस हकीम ने कहा ठीक है चूरन खिलाऊंगा और तेरा ये प्याला जो पेट में उतरा है पेशाब बन के निकल जाएगा, शर्त ये कि बाकी आधी भी दे दे। समझते हो कि नहीं समझते हो? बाकी आधी जो रियासत है ना वो भी मेरे नाम कर दे। बादशाह जाहिर है पहले तो गन पॉइंट पे कोशिश करेगा भाई चूरन खिला, फौजियों को भेजेगा, इसको मारो जबरदस्ती, नहीं ऐसा ना हो कत्ल कर दो फिर चूरन ही गया, नुस्खा तो इसी को मालूम है। लेकिन कोई ऐसा तरीका है कि जबर नहीं कर सकता। तो ऐ बादशाह फिर तू करेगा क्या? बादशाह ने कहा पहले तो मैं कोशिश करूंगा भाई, आधी नहीं, पैसे ले ले, इतने रियाल ले ले, इतने डॉलर ले ले, इतनी अशरफियां ले ले, ये कर ले वो कर ले, जब मजबूर हो जाऊंगा तो मैं ऐसी सल्तनत का करूंगा क्या कि पेशाब ही ना निकल रहा मेरा, तो मर जाएगा तड़प तड़प के। तो मजबूरन मैं अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। उन बुजुर्ग ने कहा ये है तेरी इस सल्तनत की औकात, 2 टके से भी 2 टके पेशाब की वैल्यू तो 2 टके से भी, हमने तो फिर भी 2 टके थोड़ा ज्यादा लगा लिए थे, 2.25 टके बनते हैं टोटल, उसूली तौर पे देखा जाए तो 2.25 बनते हैं, हमने 2 क्या कर दिए थे, ज्यादा कर दिए थे। तो बादशाह ये है तेरी सल्तनत की वैल्यू, तूने एक प्याला पानी और एक पेशाब की कीमत लगाई। आधी सल्तनत 1 प्याला पानी है और आधी सल्तनत 1 प्याला पेशाब का। मेरा रब रोजाना मुझे फ्री में दर्जनों प्याले पिलाता भी है बगैर किसी मुआवजे के, और दर्जनों बार बगैर किसी एवज के पेशाब बना के निकालता भी है, और 1 रुपया मुझसे नहीं लेता। हाँ, एक कीमत अल्लाह मांगता है जो इस नेमत के बराबर नहीं है, लेकिन कुछ तो शुक्र अदा हो। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें रोजाना दर्जनों गिलास पानी पिला के पेशाब बना के निकालता हूं, इसकी कीमत है फजर की नमाज वक्त पे पढ़ लो। ये सस्ती कीमत है। अल्लाह आधी सल्तनत नहीं मांग रहा हमसे,